استقبال رمضان بشاشت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ ایک درویش کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک صاحب آتے تھے تو میرے والد صاحب ان کو ملتے تھے، وہ واہ 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 او واہ بھائی واہ، کمال کر دیا، ایسے ملتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے اور اپنے خادم کو کہتے تھے کہ 2 بندوں کی روٹیاں لیا، وہ ذرا زیادہ کھاتا تھا، 2 بندوں کی روٹیاں۔ میں لگا وہی بندہ والد صاحب فوت ہو گئے، میرے پاس آتا تھا، میں روٹی بھی کھلاتا تھا، پیسے بھی دیتا تھا، مدد بھی کرتا تھا۔ حالانکہ والد صاحب پیسے نہیں دیتے تھے، صرف استقبال اور 2 بندوں کی روٹی۔ ایک دفعہ کہنے لگا کہ میاں صاحب، آپ نے وہ محبت نہیں دی جو آپ کے والد دیتے تھے۔ کیسے؟ والد صاحب احتیاطاً گالیاں بھی دے دیتے تھے، تو کہنے لگے کہ آپ نے مجھے وہ محبت نہیں دی۔ کیسے؟ کہنے لگے آپ کے والد صاحب کے پاس آتا تھا، ایسے ملتے تھے۔ میں سمجھ گیا، والد سے زیادہ کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، مال دیتا ہوں، کھانا دیتا ہوں، روٹی دیتا ہوں، لیکن وہ استقبال نہیں کرتا۔ میاں صاحب، آپ نے وہ محبت نہیں دی یا آپ نے وہ پیار نہیں دیا جو آپ کے والد دیتے تھے۔ رمضان کا استقبال، رمضان آ گیا، رمضان کا استقبال، رمضان آ گیا، میرے لیے سعادتوں کا، برکتوں کا، خیروں کا مہینہ آ گیا۔ ایک ہے رمضان کا خوف، جاگنا پڑے گا، بھوکا رہنا پڑے گا، عبادت کرنی پڑے گی۔ 3 خوف، جاگنے کا، بھوکا رہنے کا، عبادت کا، یہ 3 خوف ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ خوف شوق میں بدل جائیں، یہ خوف شوق میں بدل جائیں، یہ خوف شوق میں بدل جائیں۔ میرے آقا کوئی اہم بات ہوتی تھی تو 3 دفعہ فرماتے تھے، یہ خوف شوق میں بدل جائے۔ بس جب یہ شوق میں بدل جائیں گے، پھر سحری، پھر نماز، پھر تسبیح، پھر رمضان کے معمولات، پھر نوافل، پھر اپنے آپ کو تسبیح خانے میں، موبائل بند، پھر خدمت کا جذبہ، خدمت کا شوق۔ آج ہمارے خدمت، ان کے والد صاحب فوت ہوئے، بیٹے نے ان کا جنازہ پڑھایا، میں شام کو حجویری محل گیا، وہاں کی نظم، سحری، افطاری نظام بنانے کے، واپسی پہ ان کے گھر گیا تو میں نے انہیں کہا خوش قسمت باپ ہے کہ جو ایسے بیٹے کے ہاتھوں گیا جس بیٹے نے ساری عمر لنگر کھلایا۔ میں نے کہا پیسہ میرا پر ہاتھ تیرے۔ ہمارے ایک سیاست دان ہیں، فوت ہو گئے، ان کا بیٹا ہے، شریف لوگ ہیں، اچھے مہمان نواز ہیں۔ جس دور میں 1980-84 کے بعد یہ پجارو 7 سیٹر جیپ آئی تھی، ان کے پاس بھی تھی۔ کچھ دشمنوں نے ان پہ فائرنگ کی، گاڑی دوڑتی رہی، وہ فائرنگ کرتے رہے، میلوں میلوں۔ کہنے لگے ہم جب کورٹ میں گئے تو جج نے کہا کہ یہ گاڑی چھلنی ہے، اور بندہ کہتا ہے میں بچ گیا ہوں۔
کیسے ممکن ہے؟ کہا والد صاحب فرماتے تھے کہ میں جب گولیاں آتی تھیں روٹیاں ڈھال بن کے میرے سامنے آ جاتے. مجھے خود پتا ہے، ان کے والد کو میں نے دیکھا ہوا، بھلے انسان تھے، روٹیاں ڈھال بن کے میرے سامنے آتی تھی. وہ لنگر چلتا تھا، غربا، مساکین، مہمان آنے والے، چھوٹے بڑے سب کھاتے تھے، آج بھی چلتا ہے. جو لنگر کھلاتا ہے، یاد رکھیے گا، جو کھلاتا ہے، کیونکہ اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، تو جو کھلاتا ہے وہ رب نہیں بنتا، باقی اللہ سب کچھ اسے عطا کر دیتا ہے، وہ اللہ نہیں بنتا. رمضان کا استقبال کیسے کرنا، کس انداز میں کرنا ہے، کس کیفیت کے ساتھ کرنا ہے، کس جذبے کے ساتھ کرنا ہے. اور رمضان صرف خالی پیٹ ہونے کا نام نہیں. اپنے من کو میں نے سمجھانا ہے، اپنی طبیعت کو، اپنے من کو، اپنے مزاج کو سمجھانا ہے کہ رمضان صرف خالی پیٹ ہونے کا نام نہیں. رمضان ایک پورے جذبے کا نام ہے جس میں آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، زبان کا روزہ، جذبوں کا روزہ، سوچوں کا روزہ، خیالات کا روزہ. رمضان تو ایک جذبے کا نام ہے، رمضان تو ایک درد کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے. اور رمضان اپنے اوپر جبر کا نام ہے. اپنی کتنی عادتیں، اپنی کتنا مزاج میں نے رمضان میں بدلنا ہے، فیصلہ کروں گا. میری زندگی میں کچھ ایسی کمیاں تھیں، آپ میں تو نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے رمضان میں اپنے اوپر جبر کر، یہ رمضان کا استقبال ہے، جبر کرنا ہے. میں یہاں سے گزرتا ہوں، کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں ایک صاحب کو، یہاں ایک دکان ہے ان کی کسی چیز کی، دن رات موبائل کو دیکھتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد اینک لگ گئی. اب میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کا شیشہ موٹا ہو گیا ہے. یہاں سے گزرتا ہوں، مجھے ان پہ نظر پڑتی. جس طرح اس نے موبائل کو نہیں چھوڑا، اس طرح میں نے رمضان کے ایک ایک پل، ایک ایک لمحے، ایک ایک لحظے، ایک ایک وقت اور ایک ایک گھڑی کو نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ آپ گمان نہیں کر سکتے. اس دفعہ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، باقی سارے آپ کے فیصلے رمضان کرائے گا. ہاں، وہ شادی، وہ بخت کا فیصلہ، وہ رزق کا فیصلہ، وہ صحت کا فیصلہ، وہ عزت کا فیصلہ، وہ خوشحالیوں کے دروازے کھلنے کا فیصلہ، وہ دولت کا فیصلہ، وہ تمنگری کا فیصلہ، وہ روح کا فیصلہ، وہ روحانیت کا فیصلہ، وہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونے کا فیصلہ، وہ میری نسلیں بار بار حج بیت اللہ کی زیارتیں، عمرے اور حج کی شکل میں کرتے رہیں، حج بیت اللہ کے دروازے بند نہ ہوں. اس کا فیصلہ، اس کا فیصلہ، یہ فیصلے میں نے آپ نے کروانے ہیں، یہ فیصلے کروانے. نہیں کروانے. اس دفعہ فیصلہ ہمارا رمضان کروائے گا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، میرے سرکار کا مفہوم ہے، رمضان سفارشی ہے، رمضان پکڑوائے گا، رمضان سفارش بھی کرے گا اور شکایت بھی کرے گا. اس دفعہ رمضان ہمارا فیصلہ کروائے گا انشاءاللہ. ہم رمضان کو اتنا راضی کریں گے، اتنا خوش کریں گے، اتنا راضی کریں گے، اتنا خوش کریں گے
اتنا راضی کریں گے، اتنا خوش کریں۔ رمضان ہمارا فیصلہ کروائے، اور رمضان ایسا فیصلہ کروائے گا، اپنی نسلوں میں رمضان کا فیصلہ ہوگا، نسلوں میں۔ میرے پردادا کا 1933 میں وصال ہوا، 1919 میں انہوں نے حج کیا۔ میری نانی اماں، میرے بڑے جنہوں نے دیکھا، انہوں نے بتایا ان کا رمضان انوکھا رمضان ہوتا تھا۔ لوگوں کو اٹھاتے تھے، سحریاں کرواتے تھے، افطاریاں کرواتے تھے، لوگوں کو جگاتے تھے، اللہ کے نام پہ لگاتے تھے۔ میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں تو عالم ارواح میں تھا، میرے تو والد ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، میرے پردادے کی بات کر رہا ہوں۔ پر یاد رکھیے گا، رمضان ان کا سفارشی ایسا بنا کہ آخری وقت شام کو ہر بندے سے الوداع، مسجد سے الوداع، قرآن پاک پڑھتے تھے، یہاں تبرکات میں پڑھا ہوا ہے، اس سے الوداع، فلاں ہندو پڑوسی، فلاں سکھ، فلاں مسلمان، سب سے الوداع۔ رات کو اٹھے، تہجد پڑھی، نوافل پڑھے، ذکر کیا، اس کے بعد لیٹے، اپنے انگوٹھے باندھے، اپنے ہاتھ سیدھے کیے، قبلے کی طرف منہ کیا، اللہ کے پاس چلے۔ انہوں نے رمضان کو ایسا راضی کیا، رمضان کو، کہ رمضان نے ان کے لیے سارے نظام بنائے۔ دادا کی باری آئی 1960 میں، دادا کی باری آئی، فرماتے تھے، اماں فرماتی تھی رحمت اللہ علیہ، ایسے ہاتھ اٹھے ہوئے ہل رہے تھے اور بستر کے ساتھ ٹیگ لگے ہوئے تھے، اور ایسے ہاتھ گر گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، 6 مہینے تک قبر سے خوشبو آتی رہے۔ رمضان کو ایسا راضی کیا کہ رمضان نے خود سفارشیں کی، مولا آخری وقت خاتمے کا، مولا خوشبوؤں کے فیصلے، اللہ تیرے پاس حاضر حضوری کے فیصلے، تیری محبتوں کے، تیرے تعلق کے فیصلے، تیرے نام کی عظمتوں کے فیصلے، رزق کشادہ فیصلے، صحت رحمت فیصلے، قرضوں سے خلاصی فیصلے، بیٹے نعمتیں فیصلے، بڑا گھر سواری فیصلے، خوشحالی کے راز فیصلے۔ اس دفعہ تو رمضان سے فیصلے کروانے ہیں۔ رمضان شکایت بھی کرتا ہے تو سفارش بھی کرتا ہے، اگر یقین ہے سفارش کا تو پھر اس دفعہ رمضان کو کہیں، اے رمضان میں تجھے انشاءاللہ راضی کروں گا، تو اللہ سے میری سفارش کر، اللہ سے میری سفارش کر۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ تسبیح خانے میں رمضان گزارنے، پوری دنیا، پورے ملک سے آئے بیٹھے ہیں، اب تو کوئی اللہ سے سفارشوں کے فیصلے کروائے، سفارشوں کے فیصلے کروائے۔ رمضان پھر جیسے حدیث میں آتا ہے، زمین پہ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، عرش الہی کے سامنے نور کا ستون ہلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کیوں ہلتا ہے؟ یا اللہ زمین میں تیرے بندے نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوئی، اللہ پاک فرماتے ہیں ٹھہر جا، رک جا، میں نے اس کو بخش دیا۔ رمضان پھر سفارشی بنے، جس طرح کہا کہ سورۃ ملک تبارک الذی، حدیث کا دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، ملک تبارک الذی جھگڑالو ہے، حدیث کے یہی الفاظ ہیں، میرے آقا کے الفاظ ہیں، اللہ سے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، یا پھر اسے اپنے قرآن سے نکال دے، یا اس کی مغفرت کر دے۔ اس دفعہ کا رمضان ایسا، اس دفعہ کا رمضان ایسا، جو رمضان صبح اور شام، دن اور رات ہمیں کہے کہ آ میں تیری انگلی پکڑتا ہوں، ادھر میں انگلی پکڑتا ہوں،
کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ یہ میرا راستہ ہے، میں نے ادھر جانا، ادھر آگے لٹیرے ٹھگ، آگے دھوکے فریب، آگے کانٹے گڑھے، رمضان سب سے بچاتا بچاتا مجھے لے کے چلا گیا۔ دنیا والے کہنے لگے اس راستے سے تو بچ کے کیسے آیا؟ کہا میری انگلی کسی نے پکڑی تھی۔ تو کہا کس نے انگلی پکڑی تھی؟ کہا میری رمضان کریم نے، رمضان المبارک نے میری انگلی پکڑی تھی۔ کر لیں فیصلہ، فیصلہ کر لیں۔ اگر اپنی نسلوں کے لیے وسیع رزق، وسیع برکت، برکت کی برکت، رزق کا رزق، وسعت کی وسعت، روح کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا اگر اپنی نسلوں کے لیے منوانی ہے، اپنی نسلوں کے لیے منوانی ہے، تو آج فیصلہ کریں میں نے رمضان کو راضی کرنا ہے، راضی کرنا ہے، راضی کرنا ہے، راضی۔ اگر ایسا راضی کروں گا کہ یہ رمضان بے ساختہ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے کہ مولا دنیا میں جنت دینی ہے، تو سچا، تیرے وعدے سچے ہیں، اگر یہ آخرت میں جنت دینی ہے تو سچا، تیرے وعدے سچے، پر یہ دنیا میں قرضوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، جادو جنات بندشوں ناکامیوں مشکلات مسائل میں ہے۔ اللہ اگر یہ دنیا میں سسکتا کسٹتا اور دھکے کھاتا زندگی گزار کے تیرے پاس آیا، کیا تو اس بات پہ قادر نہیں کہ پھر دنیا حسنت بنا دے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنت، یا اللہ تو کیا قادر نہیں؟ اللہ تو کر سکتا ہے، اور فی الآخرۃ حسنۃ، تو کر سکتا ہے میرا اللہ۔ اور اللہ پاک پھر رمضان کی سفارش کو رد نہیں فرماتے، اور اللہ پاک جل شانہ رمضان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں، اور ایسا قبول فرماتے ہیں، ایسا کہ رمضان کی سفارش قبول ہو گئی، کبھی میرے لیے، کبھی میرے بیٹی اولاد کے لیے، کبھی پھر نسلوں کے لیے۔ میرے لیے کب ہوگی یہ بھی سن لیں، جتنی میری طلب ہوگی اولاد کے لیے آگے طلب بڑھے گی تو اولاد تک جائے گی۔ اگر طلب بے قراں، بے چین، طلب بے قراں یعنی ایسا جس کا خود کنارہ ہی نہیں ہے، بے قراں، اور بے چینی، بے کلی، بے قراری، تڑپ کی طلب ہوگی، تڑپ کی طلب ہوگی، جس میں تڑپ بھی ہوگی، طلب بھی ہوگی، تڑپ بھی ہوگی، طلب بھی ہوگی۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا، اس کا منظر آج مجھے نہیں بھولتا۔ میں کسی ایئرپورٹ میں تھا، وہاں نا جہاز لگے ہوئے تھے، یہ جہاز جو ہوتے ہیں لوہے کے چھوٹے چھوٹے کھلونے اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے۔ ایک بچہ اس کے سے غور سے دیکھتا تھا، کبھی ادھر سے کہتا امی پیسے دے، میں نے یہ جہاز لینا ہے، کبھی ادھر سے دیکھتا، کبھی ادھر سے دیکھتا، کبھی اس کی بے کلی بے چینی مجھے یاد نہیں بھولے گی۔ میں اس کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، ایسے موٹا موٹا سا، چھوٹا سا ایسے بچہ تھا۔ اچھا کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، اس کی بے چین زندگی، بے کلی بے قراری اور طلب کی پیاسی آنکھیں میں کہاں بھولوں گا۔ ایسی طلب ہمارے من اور جیوں میں اتر جائے، ایسے من اور جیوں میں رمضان کی ایسی طلب ہوتے کہ رمضان بولے کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اور یہ بندہ بے تاب ہے، اس نے تجھے راضی کیا ہے، اے اللہ تو اس کو راضی کر دے۔ ہاں رضی اللہ عنہ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، یہ راضی، تو یہ راضی کر۔ ایسے رمضان سے دوستی آج لگا لیں، اور یہ رمضان گزشتہ رمضان سے منفرد ہو، یہ رمضان گزشتہ رمضان سے منفرد ہو، ایسا منفرد ہو کہ رمضان بھی بولے کہ میرا بندہ، میرا بھائی، میرا دوست، تو اب تک مجھے کہاں بھولا رہا، تو نے مجھے یاد کیا ہے، یہ ایک یاد رکھ، تو مجھ پہ احسان کر، میں تجھ پہ احسان کروں گا،
تو مجھ پہ احسان یہ کر کہ مجھے راضی کر، میں تجھ پہ احسان کروں گا کہ تجھے اور تیری نسلوں کو مالا مال کرا دوں گا، رب کے خزانوں سے، رب کی عطاؤں سے، اس کے برکتوں اور عطاؤں کے تجھے مالا مال کرا دوں۔ فیصلہ کریں، فیصلہ کریں، اور ایسا فیصلہ کریں کہ اللہ پاک کی رحمت متوجہ ایسی ہو کہ اللہ پاک جل شانہ فرمائے کہ یہ بندہ انشاءاللہ تعالی اس کا ریکارڈ علیحدہ بنا، اس کا ریکارڈ علیحدہ بنا، اس کی کیفیت علیحدہ بناؤ، میں اس بندے کو خاص الخاص عطا کروں، خاص الخاص عطا کروں۔ ہمارے ہاں ایک استاد سرور ہوتا تھا، لکڑی والا استاد سرور، تو نمازی آدمی تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے ہاں، ہمارا کسی تھوڑا سفر ہوا، تو مجھ سے کہنے لگا کہ رمضان میں اپنی محنت بڑھا دیتا ہوں۔ میں کہ کیا مقصد؟ کہنے لگا رمضان میں دہاڑی لیتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، میں رمضان میں اپنی محنت بڑھا دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرا رمضان میری شکایت اللہ سے کرے کہ یا اللہ جتنے پیسے لیتا تھا اتنی کی قیمت صحیح ادا نہیں کرتا تھا، اور میرا اللہ کہے اچھا ٹھیک ہے پھر اس کی نیکیوں میں سے کٹوتی کرا دو، اللہ پر میری نیکیاں چھین لے، میرا رمضان چھین لے۔ کہا میں رمضان میں اپنی مزدوری اور محنت بڑھا دیتا ہوں۔ شاید وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا، مستری سرور اس کا نام تھا، لکڑیوں کا کام کرتا تھا، لکڑی کا۔ اس رمضان میں اپنی محنت بڑھا دیں، اپنی کوشش بڑھا دیں، اپنا مجاہدہ بڑھا دیں، اپنی طلب بڑھا دیں، اپنی تڑپ بڑھا دیں اس رمضان میں، اور انشاءاللہ یہ رمضان راضی ہو کے آپ کی اور میری نسلوں کے لیے فیصلے کروا دے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے، ساری عمر محنتیں کرتے رہیں، ایک رمضان کی دعا میری نسلوں کو رنگوا جائے تو بولو کیا فیصلہ نفع کا یا نقصان کا؟ ساری عمر محنتیں کرتے رہیں، شرط ہے محنت کرنی ہے، پر رمضان 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 آپ کے لیے سفارش کر دے۔ رمضان صرف ہاتھ اٹھا دے، بس ایسے کہہ دے کہ اللہ اس کو دے دے، اللہ دے دے، ایسے ہاتھ اٹھا دے رمضان، اللہ اس کو دے دے، اللہ کہتے ہیں جا دے دیا۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں جو تسبیح خانے کا رمضان گزارنے آئے ہیں۔ اصل میں یہ رب تسبیح خانے کا جو رمضان جو حضرات گزارنے آئے ہیں، انہوں نے ایک انوکھا اور فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یا اللہ سارے مہینے اپنی ذات کے لیے، سارے مہینے اپنے کام اپنے نظام کے لیے، ایک مہینہ تیرے لیے اور تیرے فرشتوں کے لیے اور دعاؤں اور آخرت اور اپنی نسلوں کی بخت اور تمنگری اور دولت اور مال کے لیے۔ یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے رمضان یہاں گزارنے کا فیصلہ کیا، یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ تو پھر اس دفعہ تو خود رمضان کو سفارشی بنانا ہے۔ کیسے بنائیں گے؟ کیا تدبیر سوچیں گے؟ کیا فیصلہ کریں گے؟ کس طرح محنت کریں گے؟ کس طرح کوشش کریں گے؟ کن کن لمحوں کو قیمتی بنائیں گے؟ سب سے پہلے تو اپنی تراویح پہ میرا اللہ کہتا ہے، میرے اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ کے فیصلوں کو سب سے پہلے ہم نے کیش کرنا ہے اور عیش کرنا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، آؤ میرا قرآن پڑھا جاتا ہے، بہت غور سے توجہ سے اس کو سنو، کیوں؟ تم پر رحم۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم کروں گا، جنت رحم سے ملے گی، رحمت سے ملے گی، رزق کی وسیع برکت رحمت سے ملے گی، آخری وقت کا کلمہ اس کی رحمت سے ملے گا۔ ہڈیاں ختم کر گئیں، ہڈیاں گھل گئیں، لیکن رب نے خوشحالی کے دروازے نہیں کھولے
کتنے ایسے ہیں جن کو کچھ محنت نہیں کی، جس کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں گاڈ گفٹڈ ہے، اس کی عنایت اور عطا ہے، یہ سب رحم ہے، رحم ہے، رحم ہے۔ اور نیکی الا ما رحم ربی، قرآن کہتا ہے وما ابری النفس ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم، نیکی سب کچھ اس کے رحم سے، رحم سے۔ جس کریم کہتا ہے آ میرا قرآن سن، تجھ پہ رحم کر دو، صرف سن توجہ سے، انصتو فاستمعوا لہ وانصتوا، غور کر، توجہ کر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ترجمہ سیکھ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس کی تفسیر پہ نظر رکھ، اللہ یہ نہیں فرمایا اس کا شان نزول دیکھ، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا یہ بدری آیات ہیں، یہ مکی ہیں، یہ مدنی ہیں، یہ احدی ہیں، کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے صرف دو چیزیں فرمائی ہیں، توجہ کر، غور کر، بس تیرا بس اتنا ہے، باقی پھر میرا کام ہے۔ اچھا، اب اس آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بس جب رحم ہو جائے گا نا، رحم ہو جائے گا، جب بادشاہ اور آقا معاف کر دیتا ہے، پھر عطا اور عنایت کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب رحم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اور رمضان میں ایک اور چیز کا اضافہ ہے، نماز کی ترتیب بڑھ جاتی ہے، تو رکوع اور سجدے کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کمر کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے، گھٹنوں کے درد کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، مہروں کے لیے، کبھی معذوری نہ ہو اس کے لیے، جسم بے جان ہو جس کے لیے، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے 13 فرشتے دوڑتے ہیں اس کی نیکیاں لکھنے کے لیے، فرشتے نیکیاں لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، اس کی نیکیاں ختم نہیں ہوتے۔ اور ایک دعا ہے جو دو سجدوں کے درمیان ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اے مولا معاف کر دے، وارحمنی پھر رحم آیا، وعافنی، میں نے اس دن بھی کہا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا، ہر جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے جیتے رہو، لکھا ہوا تھا عافیت سے جیتے رہو۔ بعض اوقات عافیت چھن جاتا ہے، بندہ کہتے ہیں اللہ اب موت دے، موت نہیں ملتی، بندہ پھر موت مانگتا ہے، موت نہیں ملتی۔ عافیت، خیر، برکت، عطا، شفقت، مہربانی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، بڑی طاقت ہے۔ مغفر لی، معافی مل گئی تو جنتی ہے، اور جنتی بھی نہیں ہے، جنت الفردوسی ہے۔ وارحمنی، رحم ہو گیا تو رزق بھی وسیع، اولادیں بھی، بیٹے بھی، نعمتیں بھی، دولتیں بھی، عزتیں بھی، اور عافیت مل گئی تو یہ کبھی پھر اللہ چھینے گا نہیں۔ ابا تھا، میرا والد تھا، وہ ایسے تھے، ان کے ہاں یہ تھا، اب مجھ سے سب کچھ چھن گیا۔ عافیت جب ملتی ہے اللہ دیتا رہتا ہے، چھنتا نہیں ہے، اللہ دیتے رہتا ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، وضو کے گھونٹ کا اہتمام کریں، روزے کے دوران بھی منہ میں لے کے پھینک دیں، عمل پورا کرنا ہے۔ اور جب روزہ نہ ہو تو چھوٹے یا بڑے 3 گھونٹ وضو کے اس کی مشق کریں۔ لاہور کا تو پانی ویسے میٹھا پانی ہے، ہاضم پانی ہے، دنیا کے مشہور پانیوں میں سے ہے، منہ میں لے لیں، اس کے اوپر وعدے ہیں، وضو کے گھونٹ پہ میرے آقا کے وعدے ہیں، مبارک مستند حدیثیں ہیں اس کے،
اور یہ وضو کا پانی ہائی بلڈ پریشر کا علاج، ٹینشن کا علاج، غصے کا علاج، گناہوں کا علاج، نافرمانیوں کا علاج، بڑی بڑی لا علاج بیماریوں کا علاج، لا علاج بیماریوں روحانی جسمانی کا علاج، علاج علاج۔ وضو کے 3 گھونٹ جہاں سے وضو کریں، اور پانی پاک ہے تو وضو کریں گے، ناپاک سے تو وضو کر ہی نہیں سکتے۔ چھوٹا پی لیں، بڑا گھونٹ پی لیں، روزے کے دوران بھی اس کی مشق رہے، مشق رہے۔ منہ میں ڈال کے نکال دیں، نہیں پی سکتے، عمل پورا کریں۔ یہ رمضان ایسا ہو جس رمضان میں رب راضی ہو جائے، اور ایسا راضی ہو کہ رضا کا اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانہ مل جائے۔ اس دفعہ ہمارے رمضان میں ہمارے روحانی پیکج میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کو کٹورا ملا ہے، اس کی بہت قدردانی کیجیے گا۔ گٹھلیاں تھیلی ملی ہیں، جاتے ہوئے کبھی بھی گٹھلیاں ساتھ نہ لے جائیے گا۔ کئی سالوں کا تجربہ ہے، جو بندہ گٹھلیاں لے گیا ہے بہت پریشانیاں مسائل آئے ہیں، آخر بڑے لمبے سفر کر کے گٹھلیاں واپس کرنے آئے ہیں۔ تھیلی اور کٹورا لے جا سکتے ہیں۔ اس دفعہ رمضان میں کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ چیزیں ان میں تبدیلی ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ برکتیں اور خیریں سمیٹ کے جائیں، برکتیں اور خیریں سمیٹ کے جائیں زیادہ سے زیادہ، اور مسائل حل کروا، کسی کے شادی کے، کسی کے رزق کے، کسی کے قرضوں کے، کسی کے دل کی مرادوں کے، کسی کی جادو جنات بندشوں کے، کسی کی ناکامیوں مشکلوں کے مسائل حل کرا کے جائیں، مسائل حل۔ تو اس دفعہ آپ کے لیے طاقتور روحانی پیکجوں کا انشاءاللہ حیرت انگیز انتظام ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا۔ ایک تو ہمارا حروف تہجی کا پیکج ہے، پچھلے سال کی طرح اس کے بڑے تجربات ہیں۔ روز ایک حروف تہجی کو پر کریں گے، اور اس میں اپنی حاجتیں لکھیں گے، اور وہ کاغذ علیحدہ کر کے نیچے مٹکا پڑا ہے اس میں ڈال دیں گے۔ ایک تو یہ ہمارا عمل ہے۔ دوسرا تونگری کشکول کا عمل، کہ گٹھلیوں کو کٹورے میں ڈالیں گے اس میں، اور یہ اللہ سے کہیں گے، یا اللہ یہ کشکول ہے خالی، میرا رزق کا کشکول، میرے بخت کا کشکول، میرے نصیبوں کا کشکول کٹورا، اور اے اللہ میری ضرورتوں اور حاجتوں کا بھر دے۔ اس میں پھر بیٹھ کے 45 بار یا قادر یا نافع گٹھلیاں کٹورے کے اندر ڈال کے پڑھنی ہے۔ یہ عمل ہے۔ اس طرح ایک عمل ہم خدمت والوں کے لیے کریں گے۔ پوری دنیا میں جس شعبے کی، کوئی نیٹ کی، کوئی کتابوں کی، کوئی پوسٹوں کی، کوئی یہاں روٹی کھلانے، صفائی، ہر شعبے کی تسبیح خانے میں خدمت والوں کے لیے ایک عمل کریں گے۔ خدمت والوں کے لیے، ان کے لیے عمل شامل کریں گے، خاص عمل ہوگا۔ اور دوسرا ہمارا مجرمانہ حاضری ہے، اس کو کریں گے۔ ایک چیز اور ہے کہ حروف تہجی کا یہ جو تعویذ آپ کے پاس ہے، حروف تہجی کا، اس کو ہم نے قرآن کا سفارشی بنانا ہے۔ روز قرآن پاک پڑھنا ہے، اس میں یہ نشانی کے طور پہ رکھنا ہے، یہی تعویذ۔ اور جن کو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے، وہ انگلی پھیرتے ہوئے یا تواب ہو، یاد ہے، یا تواب ہو یا کریم ہو پڑھنا ہے۔ اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن چاہے روز تھوڑا پڑھیں یا زیادہ، فیصلہ کریں کہ میں رمضان میں یہاں تسبیح خانے میں 1 2 3 5 7 کم از کم ایک قرآن ختم، اور اسی تعویذ کو اس کے اندر رکھیں، اس تعویذ کو اس کے اندر رکھیں۔ پھر سنیں، جو حصہ علیحدہ کر کے مٹکے میں ڈالیں گے وہ تو ڈال دیا، جو باقی ہے وہ اس کے اندر نشانی کے طور پہ رکھیں گے۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں
عرض کروں گا۔ ایک تو 3 رمضان، جو 3 رمضان کی شب ہے، تیسرے رمضان کی شب میں اس میں ایک عمل کرایا جائے گا اور ایک ہدیہ دیا جائے گا۔ اس عمل کا نام ہے دولت گھر۔ کیا مقصد؟ گھر میں کبھی رزق دولت ختم نہیں، نسلوں میں کبھی ختم نہیں، کاروبار میں ہمیشہ عزت، نوکری میں ہمیشہ ترقی۔ یہ عمل بڑوں کی طرف سے ہے، اس میں ایک ہدیہ دیا جائے گا، اس ہدیے کی باقاعدہ وضاحت کی جائے گی۔ ایک تو 3 رمضان میں یہ عمل ہوگا، اور یہ خاص عمل ہے جو نسلوں میں اگر چاہتے ہیں نسلیں تونگر رہیں، مالدار رہیں، کاروبار بڑھتا رہے، نوکری میں برکت اور ترقیاں اور رزق کبھی گھر سے ختم نہ ہو۔ دوسرا عمل کامیابی تعویذ ہے۔ یہ 7 رمضان کو یہ عمل کرایا جائے گا، 7 رمضان کی شب کو، 7 رمضان کی شب کو کامیابی تعویذ۔ کیا مقصد؟ ہر میدان میں کامیابی، جہاں جائیں کامیابی، عزت کامیابی، رتبہ مقام کامیابی، نوکری میں کامیابی، مقصد میں کامیابی، ہر قدم میں کامیابی۔ یہ ایک خاص عمل کرایا جائے گا جو کہ 7 رمضان کی شب کو ہوگا۔ تیسرا عمل ہمارا بخت بلند عمل ہے۔ یہ عمل ہمارا 11 اور 12 کی درمیانی رات کو ہمیشہ شادیوں کے لیے نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ لوگ پورا سال ان راتوں کا، اس رات کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے لیے اس دفعہ ایک خاص تعویذ ہوگا، اس کا ایک خاص عمل ہوگا اور خاص اس کی ترتیب ہوگی، خاص ترتیب۔ اس کو ضرور جو ہے اس دفعہ انشاءاللہ تعالی یہ 11 اور 12 کی درمیانی رات میں ہوگا۔ چوتھی چیز، لوح ایک ہوگی غیبی مدد کے نام پہ۔ جس گھر کو مشکلات نے، ناکامیوں نے، نامرادیوں نے، جھگڑوں نے، الجھنوں نے، تنگیوں نے، خوف نے، پریشانوں میں، بچوں کی تعلیم، ناکامیاں، نسلوں کے اندر کے روگ، یہ 17 رمضان یوم بدر ہے مسلم ایمان والوں کا، اس میں یہ عطا کی جائے گا، یہ تحفہ عطا کیا جائے گا۔ اور 5واں، بیٹے اور اولاد کی خواہش مند، بیٹے اور اولاد کے خواہش مند حضرات، اچھا پہلے بتا دوں یہ ہر سال ہو گئے عمل سارے۔ ایک 3 رمضان کا ہے، ایک 7، ان کو اٹھا دینا، ایک 3 رمضان کا ہے، ایک 7 رمضان کا ہے، ایک 11-12 کی درمیانی، ایک 17 رمضان کا ہے، اور یہ رمضان ہے 21 رمضان، 21 کی رات کو۔ جو اولاد نرینہ ہمارے 3 دن چل رہے ہیں، اس میں ایک خاص جڑی دی جائے گی اس کو پانی میں۔ جو اولاد نرینہ یا بے اولاد کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ تحفہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ 21 رمضان میں یہ عمل کیا جائے گا۔ اس دفعہ خاص تحفے ہیں، رمضان زیادہ سے زیادہ یہاں گزاریں اور پورے ادب کے ساتھ، پوری طلب کے ساتھ اور پورے تڑپ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، طلب کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ رمضان یہاں گزارے۔ جتنا ادب اور طلب اور تڑپ ہوگی اتنا اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ آئیں ہم پہلا عمل کرتے ہیں۔ پہلا عمل حروف تہجی کا، آپ کے پاس قلم بھی ہے، کاغذ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہ حروف تہجی اپنی ضرورتوں، اپنی حاجتوں، اپنی مرادوں کا تصور کرتے ہوئے، اپنی حاجتوں، اپنی مرادوں کا تصور کرتے ہوئے اس میں ہم نے الف کے خانے میں آج لکھنا ہے، اور پوری دنیا میں ہمارے جہاں جہاں مخلصین بیٹھے ہیں یہ ہم نے نیٹ پہ کاغذ ڈالا ہوا ہے، ابھی ڈالنا ہے، نہیں ڈالا،
نہیں ڈالا۔ ہر دفعہ ہمارے 19 رمضان کو نظام ٹھیک ہوتے ہیں، ہمارے ذمہ داروں نے یہ زندگی کی پہلی غیر ذمہ داری شروع ہو چکی ہے، آپ گنتے جائیے گا، ابھی تک نہیں ڈالا، پوری دنیا کو محروم رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک مجھے معاف کرے، میرا قصور ہے، ابھی تک نیٹ پہ اس کو نہیں ڈالا، حالانکہ ڈال دیتے تو پوری دنیا اس کا پرنٹ نکال کے ہمارے ساتھ عمل میں شامل ہو جاتی۔